بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس مبارک سلسلے میں سب سے آخری، سب سے پیارے، سب سے بڑے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ پاک نے اپنا کلام نازل فرمایا، اس کلام پاک میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ظاہر و باہر دشمن ہے۔ اب یہ اتنی صاف بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دی کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی چند دن پہلے مبارک سفر سے حج کے واپس لوٹا تو 10ویں ذی الحجہ کو جب ہم شیطان کو رمی کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت میں نے اپنے ایک دوست، ساتھی کو جو ہمارے عرفاتی بھائی تھے، ان سے میں نے کہا کہ دیکھو آج 10ویں تاریخ ہے اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی ہے، اس سے پہلے 2 شیطان جو ہیں ان کو رمی نہیں کرنا، آج ان کے پاس سے ہمیں گزرنا ہے، کیونکہ جب منی سے مکہ کی طرف چلیں گے تو 2 پہلے آتے ہیں اور آخری جو بڑا شیطان ہے وہ آخر میں آتا ہے، لہٰذا آج رمی کرنی ہے صرف بڑے شیطان کی، 2 شیطان کو نظر انداز کرنا ہے آج، لیکن گزرنا ان کے پاس سے ہے۔ تو آپ ذرا ٹائمر سیٹ کر لیں اپنی گھڑی میں اور یہ دیکھیں کہ وداؤٹ رمی جب پہلے شیطان، دوسرے شیطان اور تیسرے شیطان کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو کتنا وقت لگتا ہے۔ تو انہوں نے سیٹ کیا اور جب بڑے شیطان پہ جہاں رمی کرنی تھی اس کے کنارے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا 5.5 منٹ۔ پیارے طلبہ عزیز، آپ غور فرمائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ کے دوست تھے اور جلیل القدر نبی تھے، اور ایسے پیارے نبی، ایسی جان چھڑکنے والے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دو وادی غیر ذی زرع کے اندر، تو چھوڑ کر چل دیے۔ ماں ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ننھے منھے بچے کے ساتھ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آخر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ تو بتائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ بولنا نہیں ہے، خاموش رہے۔ وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کدئی تک، جو شاید 2-2.25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، چلتی رہیں۔ کدئی مقام تک پہنچی تو خیال آیا کہ یہ وقت کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتے، تو بس ان سے میں آخر میں اتنا پوچھ لیتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے ہم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے؟ تو اس کا جواب یہ ضرور دیں گے۔ تو جب یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے، تو جب اللہ کے لفظ کہا تو اشارے میں جواب دیا اس بات میں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا، فوراً نکیل چھوڑ دی اور کہا تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کیا اس وقت کیفیت ہوگی حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام کی؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیفیت ہوگی، اور کس یقین کے ساتھ انہوں نے وادی غیر ذی زرع میں رہنا برداشت کر لیا اور قبول کر لیا اس فیصلے پر کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔
اللہ تعالیٰ یہ یقین ہم تمام کو عطا فرمائے، ہمارے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو عطا فرمائے۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق کہ اللہ کے عشق و محبت میں اللہ کے حکم میں ایک تو یہ قربانی دی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسری ایک محبت کی مثال یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام میں بکریاں چرا رہے تھے، ایک نوجوان بکریوں کے ریوڑ کے آگے ہی آگے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب انداز سے حمد و ثنا کر رہا تھا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ بڑے بھاری بھرکم الفاظ تھے اللہ کی شان۔ ان الفاظ سے جب انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور کہا اے نوجوان ایک مرتبہ اور سنا دو، یہ آپ کیا سنا رہے تھے؟ میرے اللہ کی جو تعریف آپ بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ اور بیان کرو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا آدھا ریوڑ بکریوں کا آپ کے نام۔ اس نے پھر سنا دیا، جب سنایا تو دل تڑپ گیا۔ کہا ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا بقیہ جو آدھا بچا ہے وہ بھی آپ کے نام۔ دوبارہ سنا دیا، دل اور تڑپ گیا۔ کہا ایک بار اور سنا دو کہ اب کیا بچا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ کہ بکریاں تو میں نے آپ کو دے دیں، ان کو چرانے کے لیے آپ کو ایک چرواہے کی بھی ضرورت پڑے گی، چرواہا بن کر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، میرے اللہ کی حمد و ثنا ایک بار اور سنا دو۔ بس فوراً کہا اے ابراہیم اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ کو سلام ہو تم کو، میں تو ایک اللہ کا فرشتہ ہوں جو انسانی شکل میں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اللہ نے آپ کو آزمانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا ذکر کرو، میرا نام لو، اور پھر دیکھو میرے نام کا وہ کیا دام لگاتا ہے۔ ایسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ایسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کریں، اور بیٹا بھی آپ کا نمونہ تھا۔ جب بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں بار بار یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے فرما رہے ہیں، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی استقامت والوں میں آپ مجھے پائیں گے، ٹکنے والوں میں مجھے پائیں گے، آپ بے صبری کرنے والے اور واویلا کرنے والوں میں نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی مینا میں چلے، اور جب وادی مینا میں چل رہے تھے تو یہ جو 5.5 منٹ کا واکنگ ڈسٹینس تھا، جس کو میں نے اس سال بھی معلوم کیا اور گزشتہ سال بھی اپنے ایک ساتھی کو مکلف کیا تھا جی، تو 5.5 منٹ کے ڈسٹینس میں، واکنگ ڈسٹینس میں، اور وہ بھی کون سا واکنگ ڈسٹینس تھا جس میں اللہ کی رحمت ان کے دل پہ برس رہی تھی، ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، اور یہ اپنے امتحان میں پورا اترنے کے لیے عزم مصمم کیے ہوئے تھے، اور ننھا منھا بچہ بھی عزم مصمم کیا ہوا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ شیطان ملعون جانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دلارے ہیں، اور عزم مصمم کیے ہوئے شخص ہے، اور یہ شخص اللہ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا میرا داؤ پھیل جائے گا، وہ جانتا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا۔ کیا استقامت جی، ہمت نہیں ہارا، کہا میرا کام تو بہکانا ہی ہے، بہک گئی تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تو فیل ہوتا ہی رہتا ہوں، لیکن مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ کاش کہ دوستو ہم اس بات پر، اس پوائنٹ پہ غور کریں کہ ایک باطل جب اپنے کام سے باز نہیں آ رہا تو ہم حق سے کیوں باز آ رہے ہیں؟ جب ایک باطل اپنے باطل سے نہیں ڈر رہا تو ہم حق سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ حق پر عمل کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ تو اس ملعون نے 3 مرتبہ بہکایا۔ اب وہ 3 پلر ہیں جی۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھیے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہے ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں اور اسلام کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یہ نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اسلام کے اجزاء ہیں۔ اور ایمان تو در حقیقت نام ہے تصدیق قلبی کا۔ معلوم ہے تصدیق قلبی کے بعد
مکمل کامیابی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ اسلام کے پورے اجزاء پہ عمل کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، جی حج کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر یہ سب نہیں کرنا تو تصدیق قلبی پہ نجات تو ہو جائے گی، لیکن نجات ہوگی تب جب کہ سزا بھگت کر آدمی اس قابل ہوگا کہ وہ جنت میں جا سکے۔ اب ہم میں سے کس کے پاس اتنی سکت ہے؟ دنیا کی آگ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی گرمی تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں، جی جہنم کی آگ ہم سے برداشت ہو جائے گی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دو باتیں ہیں، حکم اللہ کا ہو اور طریقہ رسول اللہ کا ہو، تب جا کے بات پوری ہوگی۔ جیسے شعر مکمل ہوتا ہے دو مصروں کے ملنے سے، ایک مصرع پڑھنے پر شعر پورا نہیں ہوتا، تو اسی طرح حکم اللہ کا ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تب جا کے بات بنے گی۔ مثال کے طور پر شیطان کو رمی جو کرتے ہیں، جو جمرات ہیں، جی جو پلر بنے ہوئے ہیں جہاں رمی کرنا ہے، بظاہر پتھر کو پتھر مارنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو لائیو شیطان کو مارا تھا، ہمارے سامنے تو لائیو نہیں ہے، ہمارے سامنے تو اس کی ایک علامت ہے، جی ایک پلر ہے، اس پلر کو کنکریاں مارنا ہے، پلر بھی پتھر کا اور کنکری بھی پتھر کی، تو پتھر کو پتھر مارنا کوئی عقل مندی ہے؟ لیکن نہیں، ان مخصوص تاریخوں کے اندر، مخصوص اوقات کے اندر پتھر نہیں ماریں گے تو ہم پتھر کے سمجھے جائیں گے، ہم بیوقوف سمجھے جائیں گے، بے عقل سمجھے جائیں گے۔ وہاں عقل مندی یہی ہے کہ ہم پتھر کو پتھر ماریں۔ معلوم ہوا پتھر مارنا اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، مخصوص تاریخوں کے اندر، جی اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، لہٰذا اس طریقے کو اپنائیں گے تو عقل مند ہے، ورنہ بیوقوف۔ ہر پتھر کے بدلے کیا ملتا ہے؟ ہر پتھر پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں کہ ایک گناہ، ہر پتھر پر ایک اتنا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں جو گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ ایک پتھر کے مارنے پر معاف فرماتے ہیں۔ جو تو ساتھ ساتھ مارنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اب یہ فضیلت سن کر آپ لوگ سوچیں بھئی حج کرنا تو بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، ویزا ہے، ایزا ہے، اور فیسیں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا، جی اور پیدل چلنا، یہ سب ہے، تو ایسا کرتے ہیں حج کو جانے دو، جب عمرے شروع ہوں گے، عمرے کے ویزا شروع ہوں گے، جی تو اب جو ہیں جائیں گے اور بجائے 7 پتھر ایک کو مارنے کے 21 ماریں گے، تو ان پتھروں کے مارنے پر گناہ تو معاف نہیں ہوگا، البتہ اور گناہ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو حکم اللہ کا ہے، نہ طریقہ رسول اللہ کا ہے۔ اللہ کا حکم تو انہی مخصوص تاریخ میں، اور حضور کا طریقہ تو انہی مخصوص تاریخ میں، مخصوص اوقات میں، یہاں تک کہ 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کو رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، زوال سے پہلے بھی اگر مارے گا تو بھی وہ قابل قبول نہیں سمجھی جائیں گی، ان کا اعادہ لازم ہے۔ اگر وقت کے اندر اعادہ کر لے گا تو اعادہ ہو گیا، ورنہ تو پھر دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو بندہ عرفات میں وقوف کرتا ہے، یہ رکن اعظم ہے حج کا، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اگر یہ فوت ہو گیا تو حج ہی نہیں، پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ رکن اعظم ہے۔ لہٰذا سعودی گورنمنٹ بھی جو لوگ ڈائلیسس والے ہوتے ہیں یا اسی طرح سے اور قوموں میں ہوتے ہیں، وہ خود سے چل نہیں پاتے، تو کئی مرتبہ ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر عرفات کا ایک راؤنڈ لگا دیتی ہیں تاکہ ان کا فریضہ رکن ادا ہو جائے، ان کا رکن ادا ہو جائے، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اگر کوئی وہاں ٹھہرے گا، اور غروب آفتاب کے وقت اگر یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے آج رحمت کا دریا بہایا تھا، کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے؟ جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے میرے بارے میں یہ سوچ کیسے لیا کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں؟ آج میری رحمت کا دریا بہایا تھا، میں نے سب کو دھو مانج کے صاف کر دیا۔ اب کوئی بندہ یہ فضیلت پا کر سوچے میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو چلو ہم چلتے ہیں اور ادر ڈے
یعنی 9 ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور دن جا کر وہاں اور پڑاؤ ڈال دے اور وہاں جا کے گڑ گڑائے روئے، اس کو وہ فضیلت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نہ حکم اللہ کا ہے نہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ معلوم پورا دین نام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ ہے دین اسلام۔ اب ہم پوری کوشش اس بات کی کریں کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہوں اس میں ان دونوں باتوں کا غور کریں، دونوں باتوں پر تدبر کریں کہ یہ طریقہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں، اور یہ حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ نہیں دیا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہم کفر کے مرتکب ہو جائیں، شرک کے مرتکب ہو جائیں یا بدعت کے مرتکب ہو جائیں۔ اور اس کے لیے اکابر مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں سے بندہ رابطہ رکھے، پوچھ کے عمل کرے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایک جز یہ ہے، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ظاہر و باہر دشمن ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو دشمن تو سمجھتے ہیں لیکن ایک رسمی دشمن سمجھ رہے ہیں، بس اللہ نے دشمن کہہ دیا ہے، لکھنے کی حد تک ہے، قرآن پاک کی آیت کی حد تک ہے، باقی وہ ہمیں کچھ کہتا وہتا نہیں ہے۔ تو اگر معاملہ یہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پکی دوستی ہے اس کے ساتھ، وہ کہتا وہتا کچھ نہیں، اور یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ نہیں دوستو، ہم اس کو دشمن سمجھیں۔ اس سال سفر حج میں ایک پشتون بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ایک شب ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت نے ایسی چیز ان کے اوپر کھولی، انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو جو بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریاں 100% ان کے پیچھے ابتدائی عمل شیطانی ہوتا ہے، شیطانی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا مارتا ہے، اس معصوم بچے نے کیا کسی کا بگاڑا ہے؟ اتنا پیارا چہرہ لے کر اللہ کے دربار سے آیا ہے، اس نے کسی کا کیا بگاڑ دیا؟ شیطان ملعون کیوں ستا رہا ہے؟ ستا اس لیے رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑا، راندہ درگاہ ہوا، میں ملعون بنا، اب یہ پیدا ہو گیا، مجھے اس کو بھی بہکانا ہے، ایک میری ڈیوٹی اور بڑھ گئی، تو دشمنی کی وجہ سے وہ ستاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب میاں بیوی آپس میں تنہائی کی ملاقات کریں، تنہائی کی میٹنگ کریں، تو اس وقت بھی دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ شیطان کے عمل سے حفاظت فرما، شیطان کے اثرات سے حفاظت فرما، اور جو اولاد ہمیں اس عمل کے ذریعے سے آپ عطا فرمائیں اس میں شیطان کے اثرات نہ ہوں، ان کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حمل کو کئی مرتبہ یہ خراب کرتا ہے، اندر جا کر نقصان کرتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچوکے لگاتا ہے۔ یہاں تک کہ جتنے بچے روتے ہیں، چلاتے ہیں، تڑپتے ہیں، سب کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، سب کے پیچھے شیطان۔ اس لیے ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا کہ مغرب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو گھروں کے اندر داخل کر لیں، اس لیے کہ جناتوں کی ایک قسم ہے، شیاطین کی ایک قسم ہے جن کو ارواح کہا جاتا ہے، ارواح کہا جاتا ہے، وہ نکلتے ہیں اور معصوم بچوں سے چمٹ جاتے ہیں اور رات بھر ان کو تڑپاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور یہی جنات جب یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، تو یہ خبیث بنتے ہیں، اور یہ ان کا مستقل مستقر پھر بیت الخلاء بن جاتا ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا پڑھ کر جانے کے لیے حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر جب بندہ دعا پڑھ کے جاتا ہے یا اللہ کی بندی کوئی دعا پڑھ کے جاتی ہے تو اس کے اور شیطان کے درمیان اللہ پاک حجاب اور آڑ کر دیتے ہیں، اور جب یہ اور ترقی کرتے ہیں تو مارد کہلاتے ہیں، مارد، یہی وہ ہیں شیاطین ہیں جو آسمانوں کی طرف صعود کرتے ہیں، فرشتے جن کو انگاروں سے مار کے نیچے گراتے ہیں۔ بہرحال تو شیطان کی شیطانیت کو ہم سمجھیں، شیطان کی چالوں کو ہم سمجھیں۔ جب ہم اس کو دشمن ہی نہیں سمجھ رہے، اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اسی کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہماری طبیعت میں تو پھر اثرات آئیں گے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب ہم کپڑے جسم سے نکالیں تو بسم اللہ کر کے کھوٹی پہ لٹکائیں، ہینگر پر لٹکائیں، اس لیے کہ اگر بسم اللہ کر کے نہیں لٹکائیں گے تو شیطان ملعون ان کو استعمال کرے گا، ان کو پہنے گا۔
اب کوئی گندا میلا کچیلا مجنون رال جس کی ٹپکتی ہو، مہینوں سے کوئی نہایا نہ ہو، اگر ہمارے صاف ستھرے کپڑے وہ پہن کر پھر ہمیں دے، پھر ہم ان کو پہنیں، تو برداشت ہوگا ہم سے وہ؟ جی تو شیطان ملعون ہمارے لباس کو پہننے کے بعد جب ہم اس پہنے ہوئے لباس کو پہنیں گے تو کیا ہمارے اندر سے خوشبو پھوٹے گی؟ ہمارے اندر سے نیک اعمال کا جو ہے سوتا ابلے گا؟ ظاہری بات ہے پھر اس کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا، ہمارے جذبات ویسے بنیں، شہوانی بنیں گے، شیطانی بنیں گے، جنونی بنیں گے، جذباتی بنیں گے، غیظ و غضب کے بنیں گے، بد اخلاقی والے کیفیت ہماری ظاہر ہوں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ لہٰذا اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ہم کپڑے نکال کے لٹکائیں گے بسم اللہ کہہ کے لٹکائیں گے۔ اور سنتوں کے اندر دوستو شیطان سے بچنے کا پورا پروٹیکشن ہے۔ جتنے بھی سنت اعمال ہیں ان سنت اعمال کی برکت یہ ہے کہ شیطان ملعون کی چالوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دے۔ مثلا ہم چپل پہنیں گے تو چپل چاہے جس پیر میں پہن لیں، پہننا تو ہے بہرحال، لیکن اگر اس طرح سے پہنیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہنی ہے، تو جب تک ہم چپل پہنے رہیں گے، جوتے پہنے رہیں گے سنت کے مطابق، ہمیں سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب ہم نکالیں تو ویسا نکالیں جیسے آقا نے نکالے تھے، بائیں سے پہلے دائیں سے بعد میں، جب تک وہ نکلے رہیں گے، نکلے رہنے کا اجر اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے رہیں گے، اس کی برکات ہمیں عطا فرماتے رہیں گے۔ کرتا پہننا ہے، دائیں آستین میں پہنے بائیں میں بعد میں پہنے، جب تک کرتا پہنے رہیں گے سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ تو سنتوں پر عمل کرنے کا دوستو ایک اجر ہے، ایک ہمارا اللہ تعالیٰ شیطان سے ملعون سے ہمارا پروٹیکشن فرماتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور شیطان کو دوستو اپنے سے دور کریں۔ ہر عمل قدم قدم پر سنت کا اہتمام کریں گے، شیطان ہم سے دور ہوگا، شیطان ہم سے دور ہوگا۔ اور جتنی سنتوں کو ہم چھوڑیں گے شیطان شامل ہوگا۔ بسم اللہ کیے بغیر بسم اللہ کر کے کھانا مسنون عمل ہے، بسم اللہ چھوڑیے اس کے بعد دیکھیے شیطان شریک ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے شیطان شریک ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھول جائے تو اس کے باقاعدہ دعائیں کہ دوبارہ پڑھ لے آدمی۔ بسم اللہ کہے بغیر اگر دروازہ رات کو بند کرے گا شیطان اندر آئے گا، اور شیطان کہتا ہے مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اور مجھے کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا۔ اب بتائیے محنت سے دن بھر ہم کماتے ہیں، پسینہ ہم بہاتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اور شیطان اس سے مزے اڑاتا ہے۔ جی شیطان مزے اڑاتا ہے۔ تو یہ عقل مندی ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اس لیے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں اہتمام کے ساتھ، تو شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کھانوں کے اندر بھی برکتیں فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو ان باتوں کا جن کا مذاکرہ اس وقت ہوا ان کا اہتمام کریں، بسم اللہ کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کو یاد کریں، ہر عمل کی سنت طریقہ معلوم کریں، باقاعدہ اس کی کتابیں ہیں، جی اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ایک ایک سنت کو زندگی میں لائیں اور اس کو ایسا مضبوطی کے ساتھ تھام لیں کہ اس کے خلاف کا کوئی تصور ہی نہ آئے۔ ہمیں کپڑے پہننا ہے ویسے جیسے آقا نے پہنے ہیں، وضو کرنا ہے اس طرح جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، استنجا خانے میں جانا ہے آنا ہے اس طرح جس طرح سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، چپل پہننے ویسے جیسے آقا نے پہنائی۔ دوستو جہاں اس کے خلاف ہوگا وہیں کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو ایک اپنا عمل بتاتا ہوں۔ پہلے میرے ایک بھائی کی ظرافت کا واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان یہ بات بتائیں کہ جتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو استنجے میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجے میں اتنی دیر لگتی ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ پھر ایک بات اور کہا جتنے بھی اکابر مشائخ ہیں ان کے سرحانے آپ دیکھیں تکی کے پاس تو معجون کے ڈبے دوائی کے ڈبے بہت ملیں گے۔ یہ تو ان کی ظرافت کی ایک بات ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی تکیے کے کنارے معجون کے ڈبے رکھ لیں اور کہیں کہ ہم بھی بزرگ کہلائیں گے۔ اصل میں شیطان ہم سب کا دشمن ہے۔ جب وقت کے انبیاء کرام سے وہ مستغنی نہیں ہوا اور وقت کے انبیاء کرام سے وہ مایوس نہیں ہوا، ان پر اس نے حملے کیے، تو ہم تو نہ نبی ہیں نہ ولی، تو ہم پہ کیوں نہیں کرے گا؟ اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا اس کے اوپر اتنے ہی بڑے اس کے حملے ہوں گے۔ پیشاب کی جو قطرات کی تکلیف ہوتی ہے
اس میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تقاضے ڈالتا ہے، بار بار آدمی استنجا خانے جاتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ مجھے کئی سال سے اس کی تکلیف تھی، کئی سال سے تکلیف تھی۔ یہی جو بزرگ مجھے ملے حج کے اندر، انہوں نے اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کی اور کچھ سمجھائی، کچھ دعائیں بتائیں۔ الحمدللہ 10-12 دن سے میں مکمل شفا یاب ہو چکا ہوں، الحمدللہ۔ معلوم ہوا دعاؤں کے اندر تاثیر ہے، جب ہم ان پر عمل کریں گے، یقین کریں گے اللہ کی ذات سے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے دنیا کے اندر دنیا کو دارالاسباب بنایا، اللہ پاک نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور دعائیں سب سے پہلا سبب ہے۔ اسباب کی دنیا میں دعائیں پڑھنا، دعائیں کرنا، اسباب کی دنیا میں یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ ہم کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے جی اسباب کی دنیا میں جو ہمارے اختیار میں اسباب ہیں، سب سے پہلے وہ دعا ہے۔ مثلا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے تجارت کا حکم دیا، حلال روزی کمانے کا حکم دیا۔ اب اس کے لیے آدمی کو سرمایہ چاہیے، اس کے لیے کوئی جگہ چاہیے، اس کے لیے تعلقات چاہیے، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی سرمایہ نہیں ہوگا تو آدمی خریدے گا کیا؟ تعلقات نہیں ہوں گے تو بات کس سے کرے گا، کیسے کرے گا؟ جگہ نہیں ہوگی تو بیٹھے گا کہاں؟ تو ان تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو یہ اسباب کی دنیا میں سبب ہوئے، تعلقات، سرمایہ اور جگہ، یہ اسباب کی دنیا میں جی اسباب ہوئے، سبب ہوئے۔ لیکن ان اسباب سے پہلے جو سبب ہمارے اختیار میں ہے وہ ہے دعا۔ مال ہمارے اختیار میں نہیں، تعلقات ہمارے اختیار میں نہیں، جگہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دعا ہمارے اختیار میں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ان تینوں چیزوں کے حصول میں مدد فرمائیں۔ اس لیے پیارے طلبہ عزیز، محترم حضرات، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی، اللہ کی شفا بڑی۔ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے۔ ہماری تکلیفیں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی۔ اس لیے ہمارا معاملہ بڑے رب کے ساتھ ہے۔ زندگی بھر اگر ہم دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہے، اور وہ چیز جو ہم مانگ رہے تھے وہ اسباب کی دنیا میں ہوتی ہوئی نظر نہ آئی، یہاں تک کہ ہم دنیا سے فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، خدا کی قسم خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق تو دے دی، اور وہ تھی دعا۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو مانگنے کا کام ہم نے کر لیا جی، اللہ نے دینے کا کام نہیں کیا۔ بظاہر ہمیں ایسا نہ کہ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا نہیں فرمایا، لیکن خدا کی قسم اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ ہمیں عطا فرمائیں گے کہ جب وہ بدلہ دیکھیں گے ہم تو زندگی میں حسرت ہوگی، کاش کہ دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی۔ بہرحال ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، اور دشمن سے بچاؤ کا جو طریقہ بتایا کہ موقع کی دعائیں یاد کریں، سنت طریقہ کا اہتمام کریں، انشاءاللہ شیطان سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، درود شریف و استغفار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے کچھ حضرات ہر محفل میں، مجلس میں ایسے آتے ہیں جو توبہ اور استغفار کی نیت سے آتے ہیں، بیعت کی نیت سے آتے ہیں، تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے ان کلمات کو سچے دل سے زندگی بدلنے کے ارادے سے پڑھ لیں۔ بارک اللہ۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह के शुक्र कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गई। अल्लाह ताला इस तौबा पर इस्तिक़ामत के साथ हमें जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हल्के फुल्के मामूलात हैं, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरे कलमे की सुबह शाम पढ़ें। नीज़ पाव पारा आधा पारा कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करें। नमाज़ों की पाबंदी करें। हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद में जो बाकी हैं तरतीब के साथ उनको अदायगी की शक्लें बनाएँ। मसलन नमाज़ ज़िंदगी की बाकी हैं तो हर रोज़ जो अदा करने वाली नमाज है उसके साथ क़ज़ा, एक नमाज छूटी हुई उस तरह की क़ज़ा भी कर ले। मसलन इशा के वक्त में इशा से पहले या इशा के बाद ज़िंदगी की छूटी हुई एक क़ज़ा की इशा की क़ज़ा कर ले, उसको अदा कर ले, उसके बाद माफ़ी भी मांग ले। इसलिए कि क़ज़ा अदा करने के बाद फ़रीज़ा तो अदा हो जाता है, लेकिन जो लेट किया था क़ज़ा, जो क़ज़ा कहते ही उसको है कि वक्त निकलने के बाद अदा करें, तो ये जो लेट किया है इस गुनाह को अल्लाह ताला तौबा के ज़रिए से माफ़ फरमा देते हैं। इस तरह माली एतबार से कुछ हुकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं, रिश्तेदारों के हैं या किसी से ले रखा है, देने का तसव्वुर नहीं, छुपा रखा है, छीन रखा है, चुरा रखा है, उसको अदा करें, मामला साफ़ करें ताकि दुनिया में भी कोई दामन न पकड़े और मैदान महशर में भी कोई दामन न खींचे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट के अल्लाह की याद में डूब जाएँ। नीयत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुए ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगें, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। प्यारे रब माफ़ कर दीजिए, सोहने रब माफ़ कर दीजिए, अच्छे रब माफ़ कर दीजिए, अच्छे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, सोहने अल्लाह माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे रब, आपको मनाना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप मन न जाएँ, आपको राज़ी करना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप राज़ी न हो जाएँ। मेरे प्यारे अल्लाह, आप राज़ी हो जाइए। अल्लाह जी, आप राज़ी हो जाइए। अल्लाह जी, आप राज़ी हो जाइए। रिज़ा वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। आपकी आपको नाराज़ कर देने वाले आमाल से हमारी हिफाजत फरमाइए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह, नापे तोले जाने के काबिल नहीं हैं, आज़माए जाने के काबिल नहीं हैं। अगर आप हिसाब किताब लेने पर आ गए, हम तो चाय की एक प्याली का भी हिसाब नहीं दे सकते, पानी के एक गिलास का भी हिसाब नहीं दे सकते, एक सुबह शाम के दस्तरखान का भी हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह जी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे रब, हमने माना कि हिसाब किताब बरहक है, हिसाब किताब बरहक है। एक बाप अपने बच्चे को 1000 रुपये देकर बाज़ार भेजता है और कहता है मेहमान घर में आने वाले, चंद चीज़ें लेकर आओ। बच्चा वो चीज़ें लिख कर जाता है, लेकर आता है। फिर बाप पूछता है, बेटा ले आए? कि जी अब्बू ले आया। क्या क्या लाए? जो जो चीज़ आपने बताई थी, लिखवाई थी, वो लेकर आया। कितने की आई? इतने की आई। बकिया पैसे? अब्बू ये रहे। फिर जेब में से निकाल कर वो देता है। प्यारे अल्लाह, बाप अपने बच्चे का हिसाब इसलिए लेता है कि बकिया पैसों की उसको ज़रूरत है। ए मेरे प्यारे रब, आप हमारा हिसाब किताब लेकर क्या करेंगे?
اللہ جی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے پیارے رب آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے ہم نہیں دے سکتے اللہ، ہم نہیں دے سکتے اللہ جی۔ اللہ جی ہم تو ایک گھوٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک پیالی چائے کا حساب نہیں دے سکتے۔ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ۔ میرے پیارے رب اس محفل میں یا اللہ نہ جانے کتنے دکھیارے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، کتنے حالات کے ستائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ۔ ان آوازوں کو جو مستورات دور بیٹھ کر پردے میں کسی گھر میں سن رہی ہیں یا اللہ، ان کے دلوں کے اندر بھی کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ جوان جوان بچیاں جو عمر کو پہنچ چکی ہیں، نیک رشتے نہیں مل رہے، جو دیکھ کر جاتا ہے واپس جواب نہیں دیتا، میرے پیارے اللہ وہ مایوسی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں کوئی لے کر جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ اے میرے پیارے اللہ نیک سالے جوڑے عطا فرما دیجئے، نیک سالے رشتے عطا فرما دیجئے یا اللہ، نیک سالے تعلقات بنا دیجئے یا اللہ، نیک سالے رشتے بنا دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ۔ کتنے جوان جوان بچے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن آج تک میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی یا اللہ۔ شیطان بیچ میں دخل دیتا ہے، پڑوسی بیچ میں دخل دیتے ہیں، رشتہ دار بیچ میں ڈنڈی مارتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے حالات ہیں جس کی وجہ سے دل نہ جڑ سکے، دل آپس میں یا اللہ محبتوں میں یا اللہ سرشار نہ ہو سکے۔ رب کریم آپ سے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ میاں بیوی میں ایسی محبت پیدا فرما دیجئے جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات کے درمیان تھی، اللہ ایسی محبت قائم فرما دیجئے یا اللہ۔ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما دیجئے، جیتا جاگتا کھلونا عطا فرما دیجئے، بیٹا بھی عطا فرما دیجئے اور بیٹی بھی عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ کتنے طلب عزیز دور دراز سے چل کر آئے ہوئے ہیں، اپنے اسباق مغرب بعد یاد کر کے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ کتنے بچوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جن کو شیطان بہکاتا ہے کہ تم عالم نہیں بن سکتے، تم حافظ نہیں بن سکتے، تمہارا ذہن نہیں چلتا۔ میرے پیارے اللہ شیطان کے دھوکوں سے بچا لیجئے، شیطان کے دھوکوں سے بچا لیجئے اللہ۔ یہ معصوم بچے ماں باپ کو دور دراز چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ کوئی ایک رات کی مسافت سے چل کر آیا ہے، کوئی 24 گھنٹے کی مسافت پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے۔ میرے پیارے اللہ ماں باپ دور ہیں، بچے دور پڑ رہے ہیں، جب ان کو ماں باپ کی یاد آتی ہے تو دل میں تڑپ جاتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ماں باپ کی یاد ستاتی ہے، کبھی گھر کا کھانا یاد آتا ہے تو یاد ستاتی ہے۔ میرے پیارے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے اللہ، ان معصوم بچوں کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے میرے پیارے اللہ۔ وہ ماں جس دن یہ بچے چھٹی کے بعد مدرسے کی طرف آنے والے تھے، پوری رات اٹھ کے بار بار اس چارپائی کو دیکھتی رہی جس چارپائی پہ یہ معصوم بچے سو رہے تھے کہ آج میرا منا یہاں سو رہا ہے، کل یہ 1 سال کے لیے یہاں سے رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ ماں اٹھ کے آپ کے سامنے آنسو بہاتی تھی اور ہاتھ پھیلا کے اس بچے کے لیے دعا کرتی تھی، اور جب یہ بچہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر تیار ہوا مدرسے آنے کے لیے اور علمی سفر کے لیے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوا، تو ماں نے اس بچے کا بیگ اس کے باپ کے حوالے کیا اور کہا جاؤ میرے منع کو پہنچا کر آؤ۔ اور جب بچہ گھر سے نکلا، گھر کا ایک فرد رویا، ماں بھی روئی، یہ بچہ بھی رویا، باپ بھی رویا، محلے پڑوس کی بوڑھی عورتیں بھی روئیں۔ میرے پیارے اللہ یہ معصوم بچہ اتنے سارے مجاہدے کر کے آیا ہے، پیارے اللہ اس کی محنتوں کو ضائع نہ فرمائیے اللہ، علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے، شیطان کے احجام سے اور حملوں سے حفاظت فرمائیے اللہ، شیطان کے ہتھے چڑھنے سے حفاظت فرمائیے میرے پیارے اللہ، شیطان کے حرکتوں سے حفاظت فرمائیے، شیطانی سوچ بچار اور خیالات سے حفاظت فرمائیے میرے پیارے اللہ۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ۔ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے، اور مراکز دعوت تبلیغ کے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ ہمارے جتنے اکابر مشائخ دنیا میں ہیں اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما اللہ جی۔ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم